بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج چوتھی تراویح پڑھی گئی ہمارے یہاں۔ آج کی تراویح میں سورۃ النساء کا بڑا حصہ پڑھا گیا۔ پاروں کی ترتیب کے اعتبار سے 5 پارے پورے ہوئے اور چھٹے پارے کی بھی تقریباً ربع تک اس سورہ پاک کا سلسلہ دراز ہے۔ سورۃ النساء کا مطلب ہوا خواتین کی سورہ۔ قرآن پاک کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں مردوں سے بھی خطاب ہے، عورتوں سے بھی خطاب ہے۔ مرد اور عورت دونوں مل کر معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں اور انسان کی تاریخ کا آغاز آدم اور حوا سے ہوا ہے، اور آدم اور حوا سے جو سلسلہ چلا ہے، نسل انسانی کا جو تسلسل ہوا ہے، جو امتداد ہوا ہے، وہ ایسا ہوا ہے کہ اسی سورہ پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک اکیلی جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں اس کوكب ارضی پر پھیلا دی۔ دنیا کی آبادی جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے پھیلنا شروع ہوئی، اور چونکہ مکہ مکرمہ پوری دنیا کے بیچوں بیچ واقع ہے، آباد دنیا کے درمیان میں ہے، اس لیے اس کو سرۃ الدنیا یعنی دنیا کی ناف کہا جاتا ہے۔ جیسے جسم کی ناف جسم کے درمیان میں ہوتی ہے، ویسے ہی مکہ مکرمہ کو چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری دنیا کے لیے مرکز کی حیثیت دی گئی، اور سب سے پہلا وہ گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے قائم کیا گیا وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر کیا گیا، جس کا نام کعبہ مقدسہ ہے، اور مکہ مکرمہ ہی اصلاً پوری دنیا کا مرکز ہے۔ اسی لیے اسلام میں ہر سال مسلمانوں کے ذمے کیا گیا ہے کہ ان کے نمائندے جو بھی اس قدرت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، دنیا کے ایک ایک خطے سے کھنچتے کھنچتے مکہ مکرمہ آ جائیں۔ ہم جس کو حج کہتے ہیں، جو اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اس کا تعلق مکہ مکرمہ کی سرزمین سے، اور مکہ مکرمہ میں بھی خاص طور پر کعبہ مقدسہ سے ہے، جس کے گرد طواف ہوتا ہے، اور جس کے پاس زمزم کا کنواں ہے، اور جس کے بالکل چند قدم کے فاصلے پر صفا کی پہاڑی، وہاں سے ایک سلسلہ سعی کا شروع ہوتا ہے جو مروہ کی پہاڑی پر ختم ہوتا ہے۔ یہ ایک شوط ہوتا ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک میں خطاب مردوں سے اور عورتوں سے ہر جگہ ہے، چونکہ اسلام بحیثیت دین کے، بحیثیت تہذیب کے، بحیثیت تمدن کے، بحیثیت نظام کے مرد و عورت میں تفریق نہیں کرتا۔ اسلام میں مرد و عورت میں تفریق نہ عبادت میں ہے، نہ معاشرت میں ہے، نہ معاملات میں ہے۔ جہاں پر دونوں کے درمیان ان کی خصوصیات کی وجہ سے فرق رکھا گیا ہے، وہ نیچرل ہے، طبیعی ہے، حقیقی ہے۔ اس کے خلاف اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ایک نادان ہے، ایک بیوقوف ہے، یا عیار ہے، چالاک ہے۔ جو عورتوں سے وہی کام لینا چاہے جو مردوں سے لیے جاتے ہیں تو وہ شیطان ہے۔ ظاہر ہے کہ عورتوں کا جسم الگ ہے،
اور ان کی اور مردوں کی نفسیات میں فرق ہے، اعصاب میں فرق ہے، قوت برداشت میں فرق ہے، دونوں کی تخلیق میں الگ الگ پہلوؤں کی رعایت رکھی ہے۔ جس خالق نے دونوں کو بنایا ہے اور جیسے ہر نر و مادہ کو بنایا ہے، دونوں کی کچھ خصوصیات ہیں جو الگ ہیں، اور اسی وجہ سے دونوں کے فنکشن الگ ہیں۔ اس لیے جو مساوات کی بات کرتے ہیں یا تو وہ عیار ہوتے ہیں، بڑے مکار ہوتے ہیں، یا احمق ہوتے ہیں، گدھے ہوتے ہیں۔ مساوات اس میں ہے کہ دونوں کو عمل کا ثواب یکساں ملے گا، یہ نہیں ہوگا کہ یہ عورت ہے تو اس کو ثواب کم ملے گا اور یہ مرد ہے اس کو ثواب زیادہ ملے گا، اور یہ نہیں ہے کہ چونکہ یہ مرد ہے اس لیے اس کو زیادہ حقوق دیے جائیں گے مرد ہونے کی وجہ سے، اور یہ عورت ہے اس لیے اس کو کم حقوق دیے جائیں گے عورت ہونے کی وجہ سے۔ ایسا بالکل نہیں، بلکہ دونوں کی جسمانی خصوصیات اور دونوں کی اعصابی صورتحال، نفسیاتی صورتحال اور ذہنی صورتحال کا پورا لحاظ رکھا ہے ان دونوں کے خالق نے، مالک نے، پروردگار نے، اور ان کے لیے قانون بنانے والے نے۔ اب یہ ایک خصوصی اہتمام کا اظہار ہے کہ عورتوں کے نام سے قرآن میں ایک چیپٹر دیا گیا، ایک سورہ، ایک پورا باب ہے کتاب کا جو عورتوں کے عنوان سے۔ کوئی سورہ قرآن پاک میں سورۃ الرجال نہیں ہے، یعنی مردوں کے لیے کوئی مخصوص سورہ نہیں، ہر سورے میں مرد اور زن دونوں سے متعلق باتیں کہی گئی ہیں، ایمان ہو، اخلاق ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، ان تمام شعبوں میں زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں خطاب عام ہے۔ جہاں جہاں خصوصیات ہیں وہ واضح کر دی گئی ہیں، خصوصیات کی بنیاد پر جو ان کی ساخت اور پرداخت میں فرق رکھا گیا ہے، اس کی بنیاد پر ان کے فنکشنز میں، ان کے اعمال میں بھی فرق رکھا گیا ہے، اور یہ طبیعی بھی ہے، فطری بھی ہے، حقیقت پسندانہ بھی ہے، واقعی بھی ہے، اس کے خلاف ہوتا تو غلط ہوتا۔ لیکن اسلام نے عورتوں کو ایک خصوصی اہمیت دی ہے کہ عام طور پر انہیں کمزور سمجھ کے دبایا گیا، ان کا استحصال کیا گیا، ان کو ہراس کیا گیا، ان کا غلط استعمال کیا گیا، اور ان کو صرف اپنے جذبات کے لیے استعمال کر کے پھر ان کے حقوق کو پامال کیا گیا۔ دنیا یہی کرتی رہی، بلکہ عجیب بات ہے کہ دنیا کے بڑے مشہور مذاہب جن کے ماننے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، انہوں نے عورتوں پر جو ظلم کیا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں۔ عیسائی مذہب اور یہودی مذہب عورت کو مجرم قرار دیتے ہیں۔ یہ ان کے ہاں بائبل کے لٹریچر میں یہ بات لکھی ہے کہ عورت گناہ کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ آدم سے جو غلطی ہوئی وہ حوا کی وجہ سے ہوئی، بائبل میں حوا کو مجرم قرار دیا گیا ہے۔ ہندوؤں کو کے یہاں جو لٹریچر ہے، وید ہیں اور اپنشد وغیرہ اور گیتا، اس میں عورت کو غلطی کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، عورت کو گنہگار قرار دیا گیا ہے، عورت کو خطا کار قرار دیا گیا ہے۔ اور چونکہ بنیادی طور پر یہ بات سمجھائی گئی ہے، اس لیے اگر کوئی سنت مہنت بنتا ہے تو وہ عورت سے دور رہتا ہے، ظاہر میں وہ اس کا مظاہرہ کرتا ہے، حالانکہ پھر وہ جرائم پیشہ بن کر عورتوں کا استحصال کرتا ہے۔ یہی صورتحال پادریوں کی ہے کہ انہوں نے عورتوں کا استحصال کیا، جرائم کیے چرچز میں، جس کے بنیاد پر پوپ کو معافی مانگنی پڑی دنیا کے تمام انسانوں سے، کیونکہ جو مذہب بھی افراط و تفرید کا شکار ہوگا وہ مذہب انسان کو تباہ کر دے گا۔ اب مذہب کے ریاکشن میں جو ماڈرن تہذیب، ماڈرن سویلائزیشن سامنے آئی، وہ سویلائزیشن جس کو ویسٹرن سویلائزیشن یا ماڈرن سویلائزیشن کہا جاتا ہے، مغربی تہذیب نے چونکہ مذہب کے خلاف ریوولٹ کیا، ایک بغاوت کی، انقلاب برپا کیا، وہ مذہب سے تنگ آ گئے،
کیونکہ جو مذہب کے اجارہ دار عیسائیت میں اور یہودیت میں رہے ہیں اور اسی طرح دیگر مذاہب میں رہے ہیں، انہوں نے عوام کا استحصال کیا ہے، انہوں نے عوام کی دولت لوٹی ہے، انہوں نے گاڈ لارڈ اللہ اور ایشور کی جگہ اپنی پوجا کرائی ہے، وہ خود خدا بن بیٹھے، انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا، انہوں نے تہذیب کو موڑا اور توڑا۔ چونکہ یہ ہوا تو وہاں پروٹسٹنٹ تحریک وجود میں آئی، اور پروٹسٹنٹ تحریک در حقیقت عیسائیت کے خلاف ایک تحریک تھی جس نے عیسائیت کو مولڈ کیا اور بہت سی ان چیزوں کو ختم کر دیا جو کیتھولکس کے یہاں تھی، آرتھوڈکس کے یہاں تھی، ان کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد یہ ریوولٹ بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچا کہ مذہب کا انکار کیا جانے لگا، اور کم از کم اتنا تو کہا جانے لگا کہ جہاں تک تعلق ہے تہذیب کا، تمدن کا، حکومت کا، سیاست کا، انتظام کا، اس میں مذہب کا کچھ لینا دینا نہیں، مذہب صرف ایک پرسنل افیئر ہے۔ تو چونکہ افراط و تفریط میں مغربی تہذیب خاص طور پر پھر جنہوں نے بھی ان کی نقل کی وہ مبتلا ہوئے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے عورت کو جو کچھ بھی تحفظات حاصل تھے، جو اس کو پارسائی ملی ہوئی تھی اور جو اس کو پردہ ملا ہوا تھا، جو کچھ بھی اس کے ساتھ رعایت تھی، وہ سب کی سب ختم کر دی، اور عورت کو مزدور بنا دیا، عورت کو کاریگر بنا دیا، عورت کو قلی بنا دیا، عورت کو ایک ملازمہ بنا دیا، اور اس کے بعد ہیراسمنٹ کے جو واقعات پیش آئے اور گھر کو جس طرح ویران کیا گیا اور جس طرح مرد و زن کے تعلقات کو تباہ برباد کر دیا گیا کہ فیملی لائف کا تصور گوئے کہ ختم ہو گیا۔ یورپ میں سب سے زیادہ عورت مظلوم ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے برطانیہ کی 20,000 خواتین نے اسلام قبول کیا تھا، اور واقعہ یہ تھا کہ جو موجودہ ماڈرن سویلائزیشن ہے، ویسٹرن سویلائزیشن ہے، اس کے خلاف انہوں نے ریوولٹ کیا، بغاوت کی، کیونکہ وہ جانتی ہیں، انہوں نے کھل کر کہا کہ سب سے زیادہ اگر ظلم دنیا میں عورتوں پر کیا جاتا ہے تو امریکہ میں کیا جاتا ہے، یورپ میں کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جن ملکوں نے ان کی نقالی کی ہے، جنہوں نے ماڈرنائزیشن کو ایز اٹ از اور ویسٹرنائزیشن کو ایز اٹ از قبول کیا ہے، وہ پھر پاگل سنکی مجنون ہو کے رہے۔ ظاہری طور پر چاہے چمک دمک ہو اور شاندار بلڈنگ ہو اور عمدہ کار ہو اور بہترین قسم کا آفس ہو، یہ جو ڈھکوسلے اور مظاہرے اور شیطانی ملمہ کاریاں ہیں، اس سے مانوتا کی کوئی خدمت نہیں ہوتی، اس سے مینکائنڈ کی کوئی ترقی نہیں ہوتی، اس سے انسان نہیں بنتا۔ ہو سکتا ہے انسان مچھلی بن جائے، پانی میں تیر کے دکھا دے، ہو سکتا ہے پرندہ بن جائے، ہوا میں اڑ کے دکھا دے، ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا پہلوان بن جائے، باڈی بلڈر بن جائے، ہو سکتا ہے یعنی انسان جانور بن جائے، درندہ بن جائے، چرند بن جائے، پرندہ بن جائے، سانپ بن جائے، مچھلی بن جائے، کچھ بھی بن جائے، انسان نہیں بن سکتا، وہ انسانیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ سب مختلف ناموں سے شیطانوں کی چالیں رہی ہیں، جنہوں نے مذاہب کو بھی تباہ کیا، تہذیبوں کو تباہ کیا، اور قدیم و جدید کی ایک جنگ چھیڑی اور مشرق و مغرب کے درمیان ایک معرکہ برپا کیا۔ یہ وہ ظلم ہے جو پوری تاریخ میں ہوتا چلا گیا۔ اسلام کا آخری ایڈیشن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام ہی کو طریقہ حیات طے کیا گیا، آدم علیہ السلام کو اسلام ہی دیا گیا تھا، نوح کو اسلام دیا گیا تھا۔ اسلام کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک قومیت کا اظہار ہے یا نسلی فخر کی بنیاد ہے۔ اسلام کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو پھر حقیقت انسان کی نیچر کے مطالبے اور تقاضے کا اظہار ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا لارڈ ہے، جو ہمارا کریٹر ہے، اس کے لیے ہم کو سرنڈر ہو جانا ہے، ہم کو اس کا ہے، ہم کو اس کی اطاعت کرنی ہے، ہم اس کے سلیو ہیں، ہم اس کی کریچر ہیں۔ ہماری جو حیثیت ہے وہ یہ ہے، ہمیں اس حیثیت کا اظہار کرنا ہے اور اس حیثیت کو ماننا ہے۔ اور جب انسان اس حیثیت کو مانتا ہے، یعنی وہ اپنے کو اپنے مالک کے سامنے جھکا دیتا ہے، تو اس کا جو مالک ہے، جس نے اس کی مشین بنائی ہے، اس کا برین بنایا ہے، اس کا ہارٹ بنایا ہے، اس کے جسم کا ہر انگ بنایا ہے،
وہی جانتا ہے کہ اس کا فنکشن کس طرح صحیح ہوگا، اور اسی نے انسان کو یہ بتایا ہے۔ وہ ہر دور میں اپنی کتابیں اتار کر یہ سمجھاتا رہا کہ گائیڈنس کیا ہے، رہنمائی کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، اور آخری طور پر اس نے فائنل بک، لاسٹ بک قرآن اتارا ہے۔ اب قرآن نے پوری دنیا کے سامنے یہ بات پیش کی ہے کہ قرآن ایک بیلنس سسٹم لے کر آیا ہے۔ یہاں افراط نہیں ہے، تفریط نہیں ہے، یہاں کوئی تشدد نہیں ہے اور کوئی تساہل نہیں ہے، یہاں کسی پر ظلم نہیں ہے اور کسی کے ساتھ چاپلوسی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معتدل نظام ہے، درمیانی ہے، اور سب کی رعایت رکھتا ہے، اور انسان کی انسانیت کو سب سے پہلے ملحوظ رکھتا ہے۔ پھر انسان جس چیز کی قدرت رکھتا ہے اس کے مطابق اس کو آرڈرز دیے جاتے ہیں، اور ان میں رعایتیں بھی ملحوظ رکھی جاتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایک فرد صحیح معنی میں ایک اچھا شہری بنے، ترقی کرے، نیک بنے، سب کے لیے مفید ہو اور اپنی ضرورتیں پوری کرے۔ اسی طرح جب ایک کمیونٹی بنے، ایک نیشن بنے، تو وہ نیشن، وہ کمیونٹی اور قوم ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہو، ایک دوسرے کے لیے مخلص ہو، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنے والے ہوں۔ ایک ایسی سوسائٹی تیار کی جائے جس میں ہر شخص دوسرے شخص کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو جیسے ایک جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، ہاتھ ہے، انگلیاں ہیں، پیر ہیں، سر ہے، جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ جسم میں جس طرح سے لگا دیے گئے ہیں، سیٹ کر دیے گئے ہیں، وہ جسم کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، جسم کو راحت دیتے ہیں، جسم کا ساتھ دیتے ہیں، سب گویا ایک اکائی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوسائٹی کی بات کی تو یہی بات ارشاد فرمائی کہ جو ماننے والے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، پیغمبر کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، ان کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے ایک جسم کے اعضاء ہو، آپس میں ان میں جو ہمدردی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، تعاون ہوتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم کے اعضاء کی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی بھی عضو کو ادنا سی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے اس کو بے خوابی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو درد ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بقیہ جسم اس عضو سے علیحدگی اختیار کر لے، یہ ہمارا بھائی تجھ سے کیا لینا دینا۔ مثلا پیر یہ کہے ہاتھ سے کہ تجھے چوٹ لگی تو تو بھگت، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نیچر کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے، امر واقعہ کے خلاف ہے۔ تو جس طرح پورا جسم ایک اکائی ہے، اسی طرح اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر سوسائٹی کو، ہر کمیونٹی کو، ہر نیشن کو، پھر دنیا کی نیشنز کو ایک اکائی کی شکل میں ہونا چاہیے۔ اور بات یہ جو قرآن پاک میں فرمائی گئی کہ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک اکیلی جان سے پیدا کیا، یعنی پہلا ایک انسان تھا جس کو آدم کہا گیا، پھر اس کا جوڑا تھا جس کو حوا کہا گیا۔ آدم اور حوا سے انسان کی نسل کا سلسلہ چلا۔ تو جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، افریقہ میں ہو، یورپ میں ہو، ایشیا میں ہو، جہاں بھی ہیں، وہ ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہے، اور اسی طرح وہ ایک لارڈ کے سلیو ہے، اور وہ ایک گاڈ کے ورشپر ہے، اور وہ ایک اللہ کے بندے ہیں، اور ایک ایشور کو ماننے والے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس حقیقت پر پردہ ڈالنے کی شیطان کی طرف سے کوششیں ہوتی ہیں، اور بہت سے خدا پیدا کیے جاتے ہیں، اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے سنت و مہنت سامنے آ جاتے ہیں، اور بہت سے مکار پیر اور مجاور اپنی پوجا پاٹ کرواتے ہیں، اپنے سامنے سجدہ کرواتے ہیں، یا کسی قبر کے سامنے کسی قبر کو سجدہ کرواتے ہیں۔ اس طرح ان کو چین نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کئی خدا نہ بنا لیں، جب تک کہ وہ شرک نہ کر لیں۔ بہرحال میں بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک جو اس نظام کو لے کر آیا ہے وہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے سب سے زیادہ متوازن اور بیلنس نظام ہے،
جس میں کسی بھی جنس پر کوئی زیادتی نہیں کی گئی ہے، اور سب کی خصوصیات اور سب کی جو صفات ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہی کے مالک نے ان کے بارے میں آرڈرز دیے ہیں، ان کو زندگی کا قرینہ اور سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ اب یہ جو سورہ ہے جس کا نام سورۃ النساء یعنی ویمن کی سورہ، عورتوں کی سورہ، اس کا نام یہ رکھ دیا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں پوری سورہ میں صرف عورتوں کے مسائل، اس میں بنیادی طور پر عورتوں کے مسائل پر توجہ دی گئی ہے، اور جو عورتوں کے مسائل ہیں وہ مردوں سے بھی متعلق ہیں۔ ایسا نہیں کہ عورتوں کے مسائل بالکل ہی علیحدہ ہے، کیونکہ عورتوں اور مردوں کی جو زندگی ہے کسی سوسائٹی میں وہ ایک ساتھ گزرتی ہے، اور دونوں کے وجود سے ہی ایک کنبہ سامنے آتا ہے، پھر اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس طرح خاندان بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر شاخ در شاخ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک چھوٹا سا کنبہ ایک بڑے خاندان کی شکل میں سامنے آتا ہے، پھر ایک خاندان ایک پوری سوسائٹی کی شکل میں سامنے آتی ہے، ایک کمیونٹی ہو جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے ایک نیشن، ایک قوم وجود میں آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر ایک ہی قوم نہیں رہتی، قوم سے شاخیں پیدا ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں بین الاقوامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سورہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو عورتوں کے مسائل کو بنیادی طور پر ذکر کیا ہے، اور عورتوں میں بھی، خواتین میں بھی جو یتیم بچیاں ہیں ان کے بارے میں بہت ہی تاکید کے ساتھ حقوق یاد دلائے گئے، کہ کیونکہ ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں، باپ دنیا سے جا چکا ہے، ہو سکتا ماں بھی نہ ہو، تو یتیم بچے ہوں ان کے بارے میں بھی قرآن میں 10 جگہ پر تاکید ہے، لیکن بچیوں کے بارے میں اور زیادہ تاکید ہے، اور اس سورہ پاک میں یتیم بچیوں کے سلسلے میں احکامات دیے گئے ہیں، اور مردوں کے لیے شادی کے ضابطے متعین کیے گئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ مرد بالکل بے قید اور آزاد ہو۔ ایک دور تھا جاہلیت کا، اور وہ دور ہر جگہ رہا ہے، ہندوستان میں بھی اور دنیا کے تمام ممالک میں، کہ ایک فرد جتنی چاہے شادیاں کر لے، اور جس کو چاہے بیکار کر دے، اور جس کو چاہے رکھے، یعنی ایسا جیسے وہ آقا ہو دنیا کا، خدا بنا ہوا ہو۔ اسلام نے پابندیاں لگائی، خاص حالات میں ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت دی گئی، لیکن شرط کڑی لگا دی گئی کہ بغیر انصاف کے یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر دو کسی کی بیویاں ہیں تو اس کو دونوں کے ساتھ پورا انصاف کرنا پڑے گا، اور اگر وہ انصاف نہیں کرتا ہے تو اس کو جائز نہیں ہے کہ پھر وہ دوسری بیوی رکھے یا تیسری بیوی رکھے۔ تو اسلام جس نظام کو لے کر آیا وہ دنیا کے بے قید، آزاد، شتر، بے مہار نظام پر پابندیاں لگانے کا عمل تھا، اور اس کو اس نے 4 تک محدود کر دیا۔ آگے چل کر اسی سورہ میں میراث کے مسائل بیان کیے گئے۔ دنیا نے اپنے اپنے قوانین میں عورتوں کو میراث سے محروم کر رکھا، اسی ہندوستان میں عورتوں کو میراث سے محروم کیا گیا، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج تک ہمارے یہاں جو قوانین چل رہے ہیں ان قوانین میں عورتوں کو صحیح حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ہے، خاص طور پر کہ قرآن میں جو حقوق متعین طور پر بتائے گئے ہیں، احادیث میں بتائے گئے ہیں، تو مسلمان کم از کم یہ جرم نہ کریں کہ وہ عورتوں کو میراث سے محروم کریں۔ بھائی بہن کو محروم کر دیتا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں عورتوں کو میراث سے محروم کیا جاتا ہے۔ وہ مجرم ہیں، وہ غاصب ہیں، وہ قاتل ہیں، وہ قرآن کے منکر لوگ ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اس سورۃ النساء میں بہت اہتمام کے ساتھ باقاعدہ میراث کا جب ذکر فرمایا گیا ہے تو ماں اور باپ اور بھائی اور بہن اور بیوی اور شوہر، ان سب کے تعین کے ساتھ ان کی میراث اللہ کی طرف سے طے کر دی گئی ہے۔ اور جہاں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اگر بھائی اور بہن ہے تو بہن کو ایک حصہ ملے گا اور بھائی کو 2 حصے ملیں گے، لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ اسلام نے تو عورت کو نمبر 2 پہ رکھا ہے، مرد کے مقابل میں گویا اس کو آدھا شمار کیا ہے۔ یہ بھی غلط فہمی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔
بلکہ مرد پر خرچ کی تمام ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ مرد کو 100 روپے دیے گئے اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تمہیں باپ پر خرچ کرنا ہے، ماں پر خرچ کرنا ہے، بیوی پر خرچ کرنا ہے، بچوں پر خرچ کرنا ہے، مسکینوں کو دینا ہے اور پڑوس کے جو لوگ ہیں ان کی ضروریات پوری کرنی، اور اس کے مقابل میں عورت کو 50 روپے دیے گئے اور تمام ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا گیا، یہ صرف تمہاری جیب خرچ کے لیے۔ کتنا زبردست فرق ہوا کہ وہاں 100 روپے تو دیے جا رہے ہیں لیکن 100 خرچے مسلط کیے جا رہے ہیں، اور یہاں پر 50 دیے جا رہے ہیں اور خرچوں سے آزاد کیا جا رہا ہے۔ جب تک پورے سسٹم کو نہ سمجھا جائے اس وقت تک اسلام پر جو تبصرہ کرنے والے نادان قسم کے اور جاہل یا مجرم اور شیطان کے چیلے ہیں وہ اسلام کی تصویر بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایسے ہی ہے کہ کوئی مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگا دے یا ٹاٹ کے کپڑے میں مخمل کا پیوند لگا دے، ظاہر ہے کہ یہ ایک بے تکا عمل ہوگا۔ بس ایسے ہی کچھ حرکت کرتے ہیں لوگ کہ اسلام کا کوئی حکم اٹھاتے ہیں اور اس کو پھر دوسری جگہ لے جاتے ہیں، گند میں لے جاتے ہیں اور اس پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور اس پر تبصرے کرتے ہیں۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کا میڈیا اسلام کو نشانہ بناتا ہے، اسلام کو شکار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہمارا علاج کرے گا تو اسلام کرے گا، اسے معلوم ہے کہ اسلام غالب ہے، اسے معلوم ہے کہ اسلام نہایت معتدل، اسے معلوم ہے کہ فتح اسلام کی تھی اور ہوگی، اسے معلوم ہے یہ بات۔ اس لیے وہ حسد میں، جلن میں، کڑھن میں اور شیطنت اختیار کر کے اور شیطان کی شاگردی میں اور اس کے چیلے بننے کے چکر میں، حکومتوں کے تملق میں اور چاپلوسی میں اسلام پر کیچڑ اچھالتا ہے۔ بالکل یوں سمجھیے جیسے کوئی سنکی اور پاگل تھوک رہا ہو سورج پر کوئی تھوک رہا ہو تو ہر دیکھنے والا سمجھ لے گا کہ بھئی اس سے بھاگو، اس سنکی سے، یہ تو مجنون ہے، پاگل ہو گیا، اس کو ایک کرونا وائرس نہیں لگا ہے، 10-12 کرونا وائرس اس کے دماغ میں بھی مسلط ہو گئے ہیں اور دل میں بھی اور جسم میں بھی۔ ایسے ہی صورتحال ہے۔ جو لوگ اسلام کو منہ چڑھاتے ہیں، جو لوگ اسلام پر تبصرے کرتے ہیں، اس کا مطالعہ نہیں کرتے یا مطالعہ بھی کرتے ہیں صرف اس لیے کہ کوئی بات نکال لیں۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی کے گھر میں بلایا جائے یا گھر جائے اور سیدھے سنڈاس پہنچ جائے اور سنڈاس میں پہنچ کر وہ ہاتھ گندگیوں میں ڈالے، تو اب ظاہر ہے کہ سب سمجھ لیں گے کہ یہ سنکی مجنون کہاں سے آ گیا اور گھر سے اس کو جلد از جلد باہر نکالا جائے گا اور پھر پاگل خانے پہنچایا جائے گا۔ بالکل اسی طرح حالت ہے آج اکثر میڈیا کے لوگوں کی، اور صرف انڈیا کی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو دنیا میں جو صلیبی جنگیں لڑنے والے تھے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو نشانہ بنایا، قرآن کو بنایا، حدیثوں کو بنایا، اسلامی تاریخ کو نشانہ بنایا۔ سینکڑوں کتابیں برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں اور مختلف یورپین کنٹریز میں لکھی گئی۔ اورینٹلزم کا ایک ڈپارٹمنٹ تیار کیا گیا، ہر یونیورسٹی میں ایک اورینٹلزم کا ڈپارٹمنٹ تھا، اور ہونا یہ تھا کہ مشرقی علوم جتنے بھی سب پر ریسرچ ہوتا کیا انہوں نے، لیکن ٹارگٹ اسلام کو بنایا۔ وجہ اس کی صرف یہی ہے، قرآن میں جس کو بیان کیا گیا یہودیوں کے بارے میں، کہ یہ حسد کی وجہ سے، ان میں جلن ہے، اس جلن کی وجہ سے یہ نبی کو نہیں مانتے، اس جلن کی وجہ سے یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ وجہ یہ نہیں کہ یہ منصف ہیں اور ریسرچ اسکالر ہیں اور پڑھنے والے ہیں اور یہ اسٹوڈنٹ، یہ ٹیچر، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ان کی جلن ہے، یہ ان کا حسد ہے، یہ ان کے اندر کی کڑھن ہے جو ان کے اندر سے یہ ریاکشن پیدا کرتی ہے۔ اس لیے خوب یاد رکھے تمام مسلمان بھائی کہ خواتین کے بارے میں اللہ کی طرف سے جو نظام عطا کیا گیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جس طرح کے حقوق عطا فرمائے ہیں اور جن اخلاق کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا ہے، ان کی کوئی مثال دنیا میں کبھی نہیں ملی۔ ہاں، انبیاء کرام کی زندگیوں میں مثالیں تھیں، لیکن آخری نبی نے جس دور میں وہ مثالیں پیش کی ہیں، اس دور میں رومن امپائر، پرشین امپائر، انڈیا، چائنا، ایجپٹ اور دنیا کے تمام ممالک اور تمام مذاہب اور تمام تہذیبیں ان اخلاق سے، ان حقوق سے خالی تھی۔ اس اعتبار سے خالی الذہن ہو کر اخلاص کے ساتھ قرآن کا مطالعہ ہر مسلم کو، ہندو کو، سکھ کو، عیسائی کو، یہودی کو اور دنیا کے تمام اہل مذاہب کو اور مغرب والوں کو، مشرق والوں کو کرنا چاہیے۔ اگر وہ اپنے لیے مخلص ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری۔ جو قرآن پاک میں میراث کے احکام بیان کیے گئے، بڑی
تفصیل کے ساتھ، اور اس میں عورتوں کی جو میراث ہے اس کا تعین کیا گیا۔ لہذا میں ان تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ عورتوں کو میراث سے محروم کرتے ہیں، کچھ اس کو دے دیا، گاؤں دیہات میں مثلا کچھ اناج دے دیا گیا، کچھ اور تحفے تحائف دے دیے گئے تو سمجھتے ہیں میراث کا حق ادا ہو گیا۔ ایسے لوگ بے عقل بھی ہیں، اسلام کے منکر بھی ہیں اور مجرم بھی ہیں۔ یہ قرآن کے احکام کے صریحاً خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور قرآن میں جہاں میراث کے احکام بیان کیے گئے ہیں وہیں یہ فرمایا گیا ہے چونکہ جو ان احکام کو نہیں مانے گا وہ ظالم ہوگا، مجرم ہوگا۔ اس سورہ میں بدکاری کے متعلق کس طرح روک لگائی جائے اور سزائیں کیا دی جائیں، ابتدائی دور میں کچھ ہلکی سزاؤں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، کیونکہ اگر کسی معاشرے کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے کہ ایسا ہو جائے کہ جیسے معاشرے کے اندر بکرے بکریاں ہی نہیں بلکہ سور ہیں اور سورنیاں ہیں اور گدھے اور گدھیاں ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس معاشرے کا کیا حال ہوگا۔ یورپ کا معاشرہ سور کھانے اور شراب پینے کی وجہ سے سوروں کا معاشرہ بن گیا ہے۔ یہ ایک امر واقعہ ہے، جو بھی چاہتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ ملمہ کام کاری کر کے نہ بیان کرے، وہاں کی سڑکوں کا تذکرہ کرے، وہاں کی ماڈرنائزیشن کا تذکرہ کرے۔ یہ مغالطہ انگیزی کرنے والا جھوٹا مجرم انسان ہے جو ان کی تہذیب کی خرابیوں کو کھولنا نہیں چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس ملمہ کاری کے ساتھ زندگی گزارے۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جرائم پر پابندی لگانے کے لیے ضروری ہے کہ کڑی سزا دی جائے ان کو جو کراس کر دے، جو حدود سے آگے بڑھ جائے۔ اگر اس طرح سے عمل کیا جائے گا، تربیت کا بھی پورا انتظام ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب پورا ماحول اچھی تہذیب کا، اچھے اخلاق کا، اچھے معاملات کا فراہم کر دیا گیا، اور فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، ویمنس رائٹس فراہم کیے گئے، اس کے بعد بھی اگر حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے تو اس کو یقیناً سزا سخت ملنی چاہیے۔ آج تو ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ واقعات یہاں بلاత్కాر کے پیش آئے تو اس پر چیخ کر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ وہی سزا دینی چاہیے جو اسلام، مجبوراً انہوں نے یہ مطالبے شروع کیے، اور یہاں ان نوجوانوں کو سولی کی سزا دی گئی جنہوں نے بدکاری کا جرم کیا تھا۔ تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایسے جرائم پر کڑی سزائیں دینی چاہیے جن جرائم کے نتیجے میں معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے شادی نہیں ہو سکتی، کن کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا۔ قریبی رشتہ دار، ماں ہے، سگی بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کی ایک لسٹ بیان کر دی گئی کہ ان کو ممنوع قرار دے دیا گیا، ان سے شادی نہیں ہوگی، کیونکہ شادی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو برابر کے لوگ ہیں، اب ان میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے اور خدا نخواستہ طلاق کی بھی نوبت آ سکتی ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر اتنے قریب کے رشتوں میں طلاق کی اجازت دے دی جاتی تو اخلاق تباہ ہو جاتے، تہذیب ختم ہو جاتی، تعلقات قتل ہو جاتے، آگ لگ جاتی، اور اس کے بعد گھر کے قریب ترین افراد طلاق میں مبتلا ہوتے۔ تو یہ اسلام کا نہایت ہی معتدل، جامع، زبردست، حکیمانہ نظام ہے کہ اس نے یہ طے کر دیا کہ محرمات کون ہیں، کن کے بارے میں یہ فیصلہ الہی ہے کہ ان سے نکاح ممنوع ہے، اور اس کی زبردست حکمتیں۔ بہرحال اس طرح اس سورہ کے جو موضوعات ہیں وہ چلتے چلے جا رہے ہیں، اور آگے چل کر لین دین کے معاملات کا بھی مختصر سا یوں تذکرہ فرمایا گیا کہ بھئی مال کو غلط طریقے پر حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ مال تجارت کے ذریعے حاصل کیا جائے، اور تجارت بھی ایسی ہو جس میں فریقین اور طرفین راضی ہوں اور وہ انٹرسٹ فری ہو، یعنی کوئی ممنوع چیز اس میں داخل نہ ہو، نہ غلط چیز بیچی جا رہی ہو، نہ غلط قیمت دی جا رہی ہو، نہ جھوٹ بولا جائے، نہ دھوکہ دیا جائے، پوری دیانت کے ساتھ اور امانت کے ساتھ یہ معاملات کیے جائیں۔ اخلاقیات کی بھی تعلیم دی گئی ہے، اور خاص طور پر ماں باپ کے حقوق یاد دلائے گئے ہیں، یتیموں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ساتھیوں کے حقوق، اور جو بھی جتنا زیادہ قرب رکھتے ہیں ان کے حقوق یاد دلائے گئے ہیں، اور کیسے ہم کو پاکی حاصل کرنا ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہی موضوعات کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے پھر اپنے معاشرے کو
مضبوط رکھنے کے لیے، اپنے معاشرے کو برائیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ احکامات دیے گئے ہیں کہ ہم کو جو باطل کی طاقتیں ہیں، جو شر انگیزی کرنے والی فورسز ہیں، ان سے مورچہ بھی لینا پڑے گا۔ اور اس میں ایک بڑی اہم بات جو کہی گئی ہے، 2 مرتبہ کہی گئی ہے اسی سورے میں، وہ یہ کہا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، یاد رکھو اس بات کو کہ اگر لوگوں پر کہیں ظلم ہو رہا ہو تو پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ آرام سے بیٹھے رہو، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم مظلوموں کے حق میں لڑائی کرو، ظالموں سے تم ظالموں کے پنجے توڑ دو، تم ظالموں سے مقابلہ کر کے ظلم کا سلسلہ بند کرواؤ۔ جو لوگ کمزور ہیں، مرد ہوں، عورت ہوں، بچے ہوں، جن پر کہیں بھی دنیا میں کسی ملک میں بھی ظلم ہو رہا ہو، تو تم تماشا بین بن کے مت رہو۔ تمہاری غیرت کا تقاضا ہے، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، تمہاری انسانیت کا تقاضا ہے کہ تم مظلوموں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ بڑی قوت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ یہ تعلیم اتنی طاقت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ اور کہیں نہیں دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر جو گھسپیٹیے ہوتے ہیں، آستین کے سانپ ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، جو ہر دور میں تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کے دور میں مسلم معاشرے کے اندر بہت سے منافقین تھے۔ ان کا اس صورت میں خاص طور پر تذکرہ ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے، لیکن اس سورہ میں اس کا تذکرہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو معاشرے کو بکھیر دینا چاہتے ہیں، جو انتشار پیدا کرتے ہیں، جو مال غنیمت کے چکر میں صرف رہتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی کچھ نقصان نظر آتا ہے تو وہاں سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ یہ سنگل کرتے ہیں، یہ لگائی بجھائی کرتے ہیں، یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے توڑتے ہیں، اور یہ نبی کے خلاف بھی مہم چلائے رکھتے ہیں۔ سامنے یہ کچھ ہوتے ہیں، وہاں تو نبی کے سامنے بچھے جاتے ہیں، لیکن نبی سے دور ہٹتے ہیں تو نبی کے دشمنوں سے دوستیاں کرتے ہیں۔ ایسے منافقوں کا یہاں پر بھی تذکرہ ہے۔ پھر آگے چل کر یہ پارہ خاص طور پر جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں تو اتنی بات کہہ دی گئی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہیں وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یعنی وہ کافروں سے بدتر ہے۔ کھلا دشمن اچھا ہے، لیکن وہ خطرناک دوست جو آستین کا سانپ ہے، وہ کھلے دشمن سے زیادہ خطرناک۔ یہ اندر گھس جاتا ہے، یہ دوست بن جاتا ہے، رشتہ دار بن جاتا ہے، یہ ساتھی بن جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ دیمک کی طرح معاشرے کو چاٹ جاتا ہے، اداروں کو ختم کر دیتا ہے، سوسائٹی کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایسے خطرناک لوگوں سے چوکنا کیا گیا، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو تو توفیق قرآن پر تدبر کی نہیں ہوتی۔ مسلمانوں، قرآن پر تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو، اپنے ریسرچ کا موضوع قرآن کو بناؤ، اسٹڈی کا موضوع قرآن کو بناؤ، قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن پھیلاؤ، کیونکہ قرآن کی ایک ایسی طاقت ہے، اس کے پاس ایک ایسا نور ہے جو ظلمتوں کو چاک کر دیتا ہے، جس کی روشنی پھیلتی ہے تو تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں۔ اور مسلمانوں سے ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ جو منافق ہیں تمہارے معاشرے میں ہیں، گھلے ملے ہوئے ہیں، ان سے چوکنا بھی رہو، ان کے بارے میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، جنگ احد کے موقع پر جب عبداللہ ابن ابی نے بغاوت کی اور 300 افراد کو لے کر آدھے راستے سے واپس آ گیا، اور اس وقت مسلمانوں میں ایک بے چینی پیدا ہوئی، اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ ان سے پہلے جنگ کر لی جائے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت ٹال دیا کہ دشمن سر پہ کھڑا تھا۔ قرآن پاک کی اس آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ جو منافق ہیں، گھسپیٹیے ہیں، تمہارے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ میڈیا میں آج کل تو منافقین صبح شام نظر آتے ہیں، جو ڈیبیٹ کرنے پہنچتے ہیں، بہت سے مسلمان داڑھی والے اور بہت سے مسلمان بے داڑھی کے، بڑے ایجوکیٹڈ اور بہت پڑھے لکھے، ایسے منافق اور ایسے آستین کے سانپ اور ایسے بچھو جو ڈنک مارتے ہیں، جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، شریعت کے خلاف کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے، اور یہ اپنی پہچان کرا دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ اگرچہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ ٹھاٹے لگا کے رکھیں اور یہ اپنے کو چھپا کے رکھیں، لیکن بہرحال پکڑے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ فرما دیا گیا کہ ان کے بارے میں مسلمانوں دو موقف نہیں ہونا چاہیے، ان کے بارے میں ایک موقف رکھو کہ یہ تمہارے نہیں ہیں، یہ دشمنوں کے ہیں اور تمہارے درمیان گھسے ہوئے ہیں، ایجنٹ ہیں، انجیکٹڈ پرسنز ہیں،
اس لیے ان کو سمجھ لو اور ان کے ساتھ پھر سنبھل کر رویہ اختیار کرو. خانہ جنگی بھی نہیں کرنا ہے, لڑائی اپنے گھر جاننا ہے. اور اس کے بعد آگے چل کر اسی سورہ پاک میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ بہت سے ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں جو دشمن سے ملے ہوتے ہیں اور دشمن کا کام کرتے ہیں. بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانوں سے اچھا تعلق رکھتے ہیں اور وہ اپنے خاندان سے بھی الگ ہونا نہیں چاہتے ہیں. یعنی سیکولر مائنڈڈ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اسلام کے دشمن نہیں ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں, اچھے تعلقات رکھتے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں, اگرچہ اپنی قوم کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے تاکہ ان کو الگ رکھا جائے. یہ نہ ہو کہ ان کو بھی اسی لپیٹ میں لے لیا جائے, تو وہ دشمن نہیں ہیں. ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو کھلے ہوئے اور سخت قسم کے دشمنوں سے رویہ اختیار کیا جائے. باقی جن لوگوں کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ صرف ایجنسیاں ہیں دشمنوں کی جو ہمارے درمیان ہے, ان کے بارے میں بہت چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. اور آگے چل کر پھر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان غلطی سے کسی کو قتل کر دے تو اس پر کیا ذمہ داری, اس پر دیت کی ذمہ داری ہے, ہرجانہ دینا پڑتا ہے. اور اس میں اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ غلام کو آزاد کرو اور اس کے بعد جو دیت کی ہرجانے کی رقم دی جاتی تھی وہ رقم ادا کی جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا جان بوجھ کر جو کسی مسلمان کو مارے, یاد رکھو وہ اتنا بڑا قاتل ہے کہ خدا تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے اور خدا نے اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے اور خدا نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی. جان بوجھ کے کسی مسلمان کو مارے. اب ظاہر ہے کہ آج آپ جانتے ہیں کہ بہت سے مسلم ملکوں میں حکومتیں جان بوجھ کر نہیں, پھنسا کر, گرفتار کر کے, الزام لگا کر, انہیں دہشت گرد قرار دے کر, گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال کر, ان کا ٹارچر کر کے ان کو مارتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, قرآن کی اس آیت کی بنیاد پر کوئی شک نہیں ہے کہ جن لوگوں نے ایسا کیا وہ مجرم ہیں, خطا کار ہیں, خبیث ہیں, خدا کا ان پر عذاب, خدا کی ان پر لعنت. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لعنت نہ کیجئے. ایسے بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمانوں سے یہ کہنا ہے کہ تم اللہ سے مقابلہ کر رہے ہو. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. اللہ اس پر غضبناک ہے, اللہ اس پر لعنت کرتا ہے, اللہ نے اس کے لیے جہنم اور دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہ جھوٹے اور مکار قسم کے لوگوں, جن میں وہ بھی ہیں جو جھوٹے سرکار کے مفتی بنتے ہیں, بڑے بڑے عہدے دیے گئے ہیں, تنخواہ پاتے ہیں ظالموں سے, وہ مجرم و خبیث سرکار کے لیے تعویلیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو کچھ نہ کہیے, ان کا اجتہاد ہے. یہ خبیث بھول جاتے ہیں قرآن پاک کی آیات کو کہ اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ جان بوجھ کر کسی مسلمان. اب جو لوگ علماء کو مارتے ہیں, جو لوگ مصلحین کو مارتے ہیں, جو لوگ اچھے اور نیک لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں, ٹارچر کر کے ختم کرتے ہیں, کیا آج یہ سعودی عربیہ میں نہیں ہو رہا ہے, کیا امارات میں نہیں ہو رہا ہے, کیا مصر میں نہیں ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں اللہ نے جو الفاظ متعین فرمائے, غضب اللہ علیہ ولعنہ, یہ ملعون ہے. خدا نے قرآن میں ان کو ملعون کہا ہے. جو ان کو ملعون نہیں کہتا اللہ اسے نمٹے گا. اور پھر یہی وہ سورہ ہے جس میں کچھ سفر کے مسائل بھی, نماز قصر کا اور صلاۃ الخوف, جنگ ہو رہی ہو تو ایک نماز جنگ کے دوران پڑھی جاتی ہے, اس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے. اس کے طریقے ہیں, اس کی بڑی تفصیلات ہیں احادیث میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھائی ہے اور صحابہ نے بھی پڑھی اور پڑھائی ہے. اگر کسی کو تفصیلات صلاۃ الخوف کی معلوم کرنا ہے تو فقہ کی کسی کتاب کو یا حدیث کی کسی کتاب کو وہ پڑھ کر یہ معلومات حاصل کر سکتا ہے. اب اس کے بعد چند موضوعات جو اسی سورہ پاک میں بیان کیے گئے ہیں, ان میں سے ایک موضوع یہ ہے کہ اسلامی نظام میں اصل مالک اور اصل حاکم اللہ ہوتا ہے, اور جو وقت کا خلیفہ ہوتا ہے اسے آپ صدر جمہوریہ کہیے, وزیر اعظم کہیے یا اور کسی نام سے یاد کیجئے, وہ ایک وائسرائے ہوتا ہے, وہ ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے, وہ مالک نہیں ہوتا ہے, وہ اصل حاکم نہیں ہوتا ہے. اس لیے
بات اللہ کی ہوتی ہے، یہ جو حاکم ہے اس کو ہم نے حکومت دی یا مثلا اس کو وراثت میں حاصل ہو گئی، تو اس کو اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہے، اسی کی بنیاد پر حکومت کرنی ہے، اور اگر وہ اس بنیاد کے خلاف کرے گا تو اس کو معزول کر دینا ہے۔ یہ ذمہ داری امت پر ڈالی گئی ہے کہ ایسے حکام کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے، اور جو حاکم شریعت کے مطابق عمل کر رہا ہو، یعنی اللہ کے قانون کا لحاظ کر رہا ہو، وہی اس لائق ہے کہ وہ باقی رکھا جائے۔ تو نظام بتا دیا گیا ہے کہ حکومت اصلاً اللہ کی ہے، اور اللہ کا جو سرونٹ ہے اور اللہ کا جو بندہ ہے اور اللہ کا جو وائسرائے ہے اور اللہ کا جو ریپریزنٹیٹیو اور نمائندہ اور ترجمان ہے، وہ جو حکومت کرتا ہے تو وہ اسی قانون اور کانسٹیٹیوشن اور دستور کی تابعداری میں کرتا ہے۔ اور جہاں تک رسول کا تعلق ہے، رسول اللہ کے یعنی پروفٹ جسے کہتے ہیں، میسنجر کہتے ہیں، وہ اللہ کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کی بات کرتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت ایسے ہی ہوتی جیسے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ پیغمبر کی بات مانی جاتی ہے، اور پیغمبر جب کسی کو امیر بناتے ہیں تو جب تک وہ امیر پیغمبر اور اللہ کی بات مانے وہ امیر ہے، اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرے، پیغمبر کی نافرمانی کرے تو وہ امیر نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ فرما دیا گیا کہ کسی بھی مخلوق کی بات وہاں نہیں مانی جائے گی جہاں اللہ کے خلاف کوئی عمل ہو رہا، اللہ کی نافرمانی ہو رہی۔ اسی طرح اسلامی عدالتی نظام کا بھی تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ عدالتی نظام اللہ کا ہے، قانون اللہ کا ہے، اور اس نے اپنا قانون بتایا ہے، اس قانون کے خلاف نہیں کرنا ہے۔ نبی، پروفٹ، اپوسل اس کے ترجمان و وائسرائے ہیں، اس لیے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کو یہ جسٹس نہ مانے، جب تک کہ اپنے مقدمات آپ کی عدالت میں نہ لے جائیں، اور پھر جو آپ فیصلہ کر دیں جب تک یہ اس کو نہ مانے، اس وقت تک یہ مسلمان شمار نہیں ہوں۔ اور منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کی بات مانو تو ایج پیچ کرتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، اور اللہ اور رسول سے کترا کر کہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو منافق قرار دیا گیا ہے۔ جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ کتاب و سنت حکم ہے، کتاب و سنت کی طرف آؤ، تو وہ کتاب و سنت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور انہوں نے جس کو اپنا آقا بنا رکھا ہے بس اس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ تو اسلامی عدالتی نظام کا تذکرہ فرمایا گیا، اور نبی سے یہ کہا گیا کہ دیکھیے بہت سے لوگ چرب زبانی میں آپ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، خیانت کر سکتے ہیں، اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی نازل فرمایا ہے اس کو آپ سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کریں، اور اگر کوئی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا وہ اپنی جہنم تیار کرے گا، وہ برباد ہوگا۔ آپ اگر فیصلہ کر بھی دیں گے کسی کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کے حق میں، تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ فیصلہ اس کے لیے جائز ہو جائے گا، بلکہ حضور نے خود فرمایا کہ اگر میں کسی کے حق میں فیصلہ کروں یہ سمجھ کر کے اس کا حق ہے اور حق اس کا اصل میں نہ ہو، تو وہ گویا میرے پاس سے جہنم کے انگارے لے جا رہا ہے۔ اور اسی لیے یہ آگے چل کر فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اے ایمان والو حق اور انصاف کو قائم کیا کرو، حق کی گواہی دو، اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے یہ گواہی تمہارے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، قریب ترین رشتہ داروں کے خلاف، حق کا اتباع کرو، حق سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہ ہونا۔ یہ مت سوچنا کہ ان کی مصلحت کا تقاضا ہے اور رشتے کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے بارے میں اگر جھوٹ بھی بول دیں تو اللہ معاف کر دے گا۔ فرمایا کہ ہرگز نہیں، اللہ کو سامنے رکھ کر بات کرو، گواہی دو، حق بات بولو، حق کے خلاف کچھ نہ کہو۔ اور یہ فرمایا گیا کہ جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ صبح مومن و شام کافر، اور شام مومن و صبح کافر، جنہوں نے ایمان کو کھیل بنا رکھا ہے، جب چاہتے ہیں ادھر اور جب چاہا ادھر، تھالی کے بیگن اور آستین کے سانپ، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو منافق قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ مسجد آتے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔
یہ وہ منافق ہیں جو ریاکاری کے لیے مسجد آ جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں یہ سمجھے جائیں کہ مسلمان ہیں، لیکن یہ اللہ کو صحیح معنی میں یاد واد کرتے نہیں ہیں، بس یہ دکھاوا کرتے ہیں، نمائش کرتے ہیں، آ کر جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، تم سے نسبت رکھتے ہیں، لیکن اندر اندر چھپ کر دوسروں سے پینگے بنا کے رکھتے ہیں، اور ان کے دل سیاہ ہے، اور انہی کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے جہاں ان کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ یہ وہ موٹے موٹے موضوعات ہیں جو سورۃ النساء میں بیان کیے گئے ہیں، اور آگے چل کر ابھی کچھ حصہ جو آج نہیں پڑھا گیا اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ ہوگا، کل اس کا ذکر ہوگا، جو آیتیں کل پڑھی جائیں گی، اور ظاہر ہے کہ کل سورۃ النساء کا انشاءاللہ اختتام ہوگا اور سورۃ المائدہ شروع کی جائے گی، اور وہ بھی جتنی ہو سکے گی ہوگی۔ اس طرح بہرحال یہ ایک مختصر سی بات سورۃ النساء کے سلسلے میں کہی گئی، اس کے خاص خاص پوائنٹ سامعین کے سامنے، مشاہدین کے سامنے پیش کر دیے گئے، اور امید ہے کہ توجہ سے اس کو سنا بھی جائے گا اور لوگوں تک پہنچایا بھی جائے گا، اور جن پوائنٹس پر خصوصی توجہ دی گئی ہے ان کو نوٹ کیا جائے گا، ذہن میں بٹھایا جائے گا، چونکہ وہ بڑے چیلنجنگ موضوعات ہیں، اور ان کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جن کے ذہن و فکر میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہر غلط بات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آئیے دعا کریں۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من البلايا والمحن والشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من كل وباء ومن كل بلاء، اللهم إنا نعوذ بك من كل وباء ومن كل بلاء۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے عافیت کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہم کو عفو اور عافیت سے نواز دے، اے اللہ ہمارے لیے معافی کا فیصلہ فرما، مغفرت کا فیصلہ فرما، نوازشوں کا فیصلہ فرما، اے اللہ رمضان المبارک کے ہر روزے کو قبولیت عطا فرما، ہر تراویح کو قبولیت نصیب فرما، اے اللہ اپنی کتاب پاک کی تلاوت صبح و مساء کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن پاک کا تدبر عطا فرما، تفہم نصیب فرما، دین کا تفقہ عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی مراد کو اور اپنے منشا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی اس کتاب پاک کے ذریعے تذکیر و معزت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس کتاب پاک کو ہر فرد بشر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو خواتین کے حقوق کو سمجھنے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ مرد و زن کے درمیان جس اعتدال کے ساتھ زندگی کا نظام تو نے بنایا ہے اور عطا فرمایا ہے اور اس کا حکم فرمایا ہے، اس کو پوری دنیا میں رائج فرما، اور مسلمانوں کو خاص طور پر اس کا پابند فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہر ظلم سے، ہر زیادتی سے، ہر بد اخلاقی سے، ہر بد معاملگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے لیے خیر مقدر فرما اور شر کے دروازے بند فرما، اے اللہ شیطانوں اور خاص طور پر سرکش شیاطین کے اثرات سے اور انسانوں میں سے شیاطین کے اثرات سے ہم سب کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته